الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا كفء له، ولا مثل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا وربانا وملجأنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. معزز سامعین کرام، خطبہ مسکورہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا گیا، اس کے مطابق کچھ بیان کرنے سے قبل حسب روایت آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، عرب کی صورت عجم کے چار، اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، انبیاء کے خطیب، حضور اکرم سید عالم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قسم ایک مرتبہ آوات بلند درود پاک کا نام پیش کیجیے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وعدد صلاة و سلام علیک یا سیدی
یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا پر احسان، اس کا کرم ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت پر پیدا فرمایا اور بے مثال نعمت رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سرفراز فرمایا، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی اور ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اور ان کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ مبارک مہینہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کو کئی فضیلتیں، خصوصیات عطا فرمائی۔ کئی برکتیں، سعادتیں اس مبارک مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی۔ جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کی سنگت میں بیٹھو۔ اچھی صحبت کو اختیار کرو، نیک اعمال کرو۔ حضرات گرامی، اچھی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ بھی عبادت۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، تقوی کو اختیار کرے، پرہیزگاری کو اختیار کرے، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ ان کو اللہ کا انعام حاصل ہو جائے۔ حضرات گرامی، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ ان کے پیش نظر اللہ رب العزت کے احکام اور حضور پاک علیہ السلام کی شریعت پیش نظر، اور وہی انسان دنیا میں کامیاب و کامران ہوتا ہے جو اللہ کے احکام، اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہو۔
اللہ کا حکم، اس احکام یعنی اس کا ذکر کرنا، اس سے محبت کرنا، بندہ اپنے مولا کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ کثرت سے خدا کا ذکر کرتا ہے، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، بندگان خدا کی جب خدمت کرتا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق، اپنی گفتگو اپنی جستجو شریعت کے مطابق، ہر حال میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کے پیش نظر رضا الہی اور رضا مصطفیٰ ہو۔ حضرات گرامی، بے شمار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کا مقصد ایک ہی کہ پیغام الہی کو بندگان خدا تک پہنچائے۔ ہر نبی نے یہی کام کیا، ہر پیغمبر ہر رسول نے یہی کام کو انجام دیا کہ اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امتوں کو پیغام خداوندی پہنچایا، احکام شریعت بتلائے۔ یہاں تک کہ آخر میں حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام نے بھی دین اسلام کا یہی کام کیا۔ آپ نے بھی مکے کی سرزمین پر، طائف کی سرزمین پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگان خدا کو دین اسلام سے واقف کروایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہم کو ایک خدا کا پتہ بتلایا اور بتلایا کہ دیکھو یہ ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے اور عبادت کے لائق بھی یہی ہے۔ ہر پیغمبر نے بھی یہی کام کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام امت مسلمہ کو دیا، اپنی امت کو دیا کہ ذکر الہی، احکام الہی، تعلیمات قرآن، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی انسان کے کامیابی کا ضامن ہے۔ بغیر شریعت کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہی انسان کامیاب اور بامراد ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، جو اپنے پروردگار سے والہانہ محبت اور بندگان خدا کی خدمت اور شریعت مطہرہ کو، احکام شریعت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات کو بندگان خدا تک پہنچاتا ہے۔ بے شمار انبیاء آئے، بے شمار اولیاء کرام آئے، جب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، ہمارے نبی آخری پیغمبر
ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، لیکن صبح قیامت تک وارثان انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں جلوگر ہوتے رہیں گے، اور یہ اولیاء کرام کا یا کاملین کا جو کام ہو رہا ہے کوئی نیا کام نہیں ہوگا، بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام کا جو پیغام ہے، جو احکام شریعت ہے، اسی کو عام کرنے کے لیے، بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے، بندگان خدا کو خدا کے قریب کرنے کے لیے اس دنیا میں اولیاء کرام کی جماعت آتے رہے گی۔ حضرات گرامی، ہر صدی میں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک اللہ والا رب تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے بھیجتا ہے، ان کو مبعوث فرماتا ہے۔ جب حالات حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو قوم کی اصلاح کے لیے ایک مبلغ کو، ایک مجدد کو، ایک اصلاح قوم کو رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ جب ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بگڑ چکے، ہر طرف کفر و شرک کا ماحول گرم تھا، اسلام کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی، لوگ بے راہ روی کا شکار تھے، دین اسلام سے دور تھے، احکام خداوندی، احکام شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے، تو ایسے عالم میں رب تبارک و تعالیٰ نے 537 ہجری میں ایک ایسے مبلغ اسلام کو اس سرزمین پر رب تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جو سرزمین خراسان کہلاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ خراسان یہ باہر کا ایک ملک ہے، ایران کے قریب، اس کو سیزان بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں 537 ہجری میں مبلغ اعظم، محسن اعظم، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرات گرامی، تاریخ طویل ہے۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جن کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ماہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حسنی سادات یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ حضرات گرامی، وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ فراست، وہ دانشمندی، وہ علم و حکمت عطا فرمایا کہ آپ بڑے متقی، پرہیزگار، پابندی شریعت، ہر اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ کی جب سیرت پڑھی جاتی ہے، زندگی کے حالات پڑھے جاتے ہیں،
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے احکام پر پابندی میں گزری، شریعت مطہرہ میں گزری، بندگان خدا کی خدمت میں گزری۔ آپ انڈونیشیا کے نیشاپور میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر کامل پیر مرشد ہیں، 20 سال تک آپ کی خدمت میں رہے، تعلیم حاصل کرے۔ 20 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں، 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کے تعلیم حاصل کرے۔ اس کے بعد آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لانے سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال تک مدینہ منورہ میں آپ کی تربیت اور تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرات گرامی، 3 سال تک مکمل تربیت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فرمائی۔ اس کے بعد حکم ہوا تو آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اس مقام پر آئے جہاں پہ کفرستان تھا، کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں تھا، ہر جگہ بے راہ روی تھی، ماحول بگڑا ہوا تھا۔ آپ جب آئے تو آپ کے ہاتھ میں تیر تلوار نہیں تھی، لاٹھی نہیں تھی، بلکہ آپ کے پاس قرآن پاک اور ہاتھ میں تسبیح تھی، اور آپ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے، اور آپ وہاں کے جو حالات سے سبھی واقف ہیں۔ آپ نے بندگان خدا کی وہاں پر خدمت فرمائی، لوگوں کے دلوں پر آپ نے حکومت فرمائی، لوگوں کو اپنے قریب کیا، عاجزی انکساری آپ کا شیوا تھا، نرم گفتگو فرماتے تھے۔ جب آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ کی گفتگو سن کر کئی کفار داخل اسلام ہو جاتے تھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ اجمیر سے دلی کا سفر کیا تو حضرات گرامی مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اور کردار، عاجزی اور آپ کے انکساری کو دیکھ کر، اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اجمیر سے دلی تک 1 لاکھ کفار داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ کئی سال تک دلی میں آپ نے قیام کیا، بندگان خدا کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو راہ راست پر لاتے رہے، نمازوں کی پابندی کرواتے رہے، احکام شریعت پر خود بھی عمل کیا، اور بندگان خدا کو بھی تلقین فرمائی۔ آپ کے پاس جو ملنے آتا تو آپ اس کو نمازوں کی پابندی کرواتے، ذکر الہی کراتے، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معجزت فرماتے، اچھی تعلیم دیتے، اور آپ کے پاس صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر بھی آپ کی محفلوں میں آتے، جب آپ کی گفتگو، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو سنتے تو حضرات گرامی داخل مشرف پر اسلام ہو جاتے۔ جب دلی سے واپس لوٹ جاتے ہیں، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ 90,000 کفار آپ کے دستے حق پرست پر بیعت فرماتے اور داخل اسلام ہو جاتے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی ان کے اندر؟ حضرات گرامی اللہ کا فضل تھا۔ آپ احکام شریعت کے پابند تھے، نمازوں کے پابند تھے۔ جب مؤذن صدائے بلند کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ بیان کیا جاتا کہ آپ کانپنے لگ جاتے،
जिस्म थरथराता। आपके मुरीदीन मुतखिदीन कहते हैं कि हजरत ये कांपने की वजह क्या है, आपका जिस्म लर्जा रहा है। आप फरमाते हैं कि अजान हो चुकी है, अब मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना है, मेरे परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होना है, नमाज पढ़ना है। और मैं नमाज की हालत में, हालत नमाज में अपने मौला का कुर्ब हासिल करता हूँ, मौला का दीदार भी करता हूँ। हज़रात गिरामी, वो हदीस पाक जो बयान किया गया कि ऐ लोगों, जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते वक्त ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। उसके बाद ये बताया गया अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो कम से कम ये तसव्वुर करो हालत नमाज में कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हज़रात गिरामी, ये तसव्वुर लेकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा फरमाया करते थे। आपका मशगला, आपकी सुबह शाम खिलवत व जलवत सिर्फ ज़िक्र इलाही, खालिसतन बंदगान खुदा की खिदमत को अपना नसबुल ऐन बनाना। वो मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। हज़रात गिरामी, आपका ज़िक्र जमील तज़किरे क़ैद इसलिए किया जाता है कि इसी मुबारक महीने की 6 तारीख यानी 6 रजब को आपका विसाल मुबारक अजमेर की सरजमीन पर हुआ। लाखों लोग आपके दरबार में हाजिर होते हैं, आपका आस्थाना मर्जए खलाइक है, लोग हाजिर होते हैं और फैज़ान से मुशर्रफ होते हैं। हज़रात गिरामी, 6 रजब को जब आपका विसाल मुबारक हो, हज़रात गिरामी, आपके पेशानी मुबारक पर जो अल्फाज लिखे हुए थे वो बतलाए जाती है कि हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का बंदा अल्लाह की मोहब्बत में इंतकाल कर गया है, ये अल्लाह का बंदा अपने मौला से मिल चुका है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला के विसाल होकर 813 साल गुजर चुके, लेकिन आज भी आपका फैज़ान जारी है। आपके सामने कई हुकूमतें आए, कई लोग आए और चले गए, कई राजा आए चले गए, लेकिन अजमेर के वो ख्वाजा का फैज़ान आज भी जारी है। दुनिया वाले आज भी हज़रात गिरामी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अजमेर की सरज़मीन पर अल्लाह के वली का वो फैज़ान कल भी था और आज भी है और सुबह क़यामत तक जारी रहने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी सीरत तैयबा हमारे लिए मशअल राह है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के अफ़कार, आपके किरदार, अख़बार जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारे लिए एक नई ज़िंदगी मिलती है, एक इल्म का नूर मिलता है। वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, जिन्होंने खालिसतन अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए काम किया, बंदगान खुदा को खुदा के करीब किया और दीन इस्लाम की खिदमत को अपना नसबुल ऐन बनाया। इसीलिए आपको मुबल्लिग आज़म कहा जाता है और आपके जितने खुलफा हैं ये तमाम के तमाम शरीयत के पाबंद हैं और ये तमाम मुरीदीन खुलफा ये भी बंदगान खुदा की खिदमत में मशगूल है। हज़रात गिरामी, वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े अकाबरीन असातिज़ा किराम से तालीम हासिल की और अपने नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर बड़ी इस्तिक़ामत के साथ आप कायम रहे, तो रब तबारक व तआला ने आपको ये मुक़ाम अता फरमाया। ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमेशा करते, आपके पास आने वाले को अच्छी तालीम देते। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के हालात ज़िंदगी को पढ़ें और आपके अखलाक और किरदार को पढ़ें। हमारे लिए आपकी ज़िंदगी मशअल राह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ परवरदिगार,
جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں مولا ان تمام کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہے ان کو شفائے کلیہ عاجلہ صحت عطا فرما۔ اے پروردگار فریسہ کوئی کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اے پروردگار فصیح نوری کو صحت عطا فرما۔ جو حضرات دعاؤں کی درخواست کیے پروردگار جو بیمار ہے ان تمام کو شفائے کلیہ عاجلہ صحت عطا فرما۔ جو مرحومین ہیں مولا ان کی کامل مغفرت فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہم سب میں اتحاد عطا فرما، ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے۔